مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی لائق ست تعظیم و تکریم، قابل قدر حاضرین، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، شعبان المعظم کے مسائل اور فضائل پر چند معروضات حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے سننے ہم سب کو اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دن تین ہوا کرتے ہیں۔ ایک وہ دن ہے جو گزر گیا، جو ہمارے لیے باعث نصیحت ہے۔ ایک دن آج کا ہے جو غنیمت ہے، جس میں عمل کی اللہ توفیق نصیب فرمانے تو بہت بڑی اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ ایک آنے والا دن ہے جو امید ہے زندہ اس کو دیکھیں گے۔ مہینے بھی تین ہی ہیں، ایک رجب المرجب کا مہینہ، ایک شعبان المعظم کا مہینہ، ایک ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رجب گزر گیا، وہ اب ہاتھ لگ نہیں سکتا۔ شعبان موجود ہے جو نصیحت ہے، اور رمضان المبارک اس کو زندہ دیکھیں گے۔ وہ امید ہے، آس ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی عمر دے وہی اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ماہ رمضان کے روزے رکھے گا۔ شعبان المعظم یہ ماہ رمضان کی تیاری کا اور کمائی کا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب المرجب میرے اللہ کا مہینہ ہے، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، رجب کی فضیلت باقی مہینوں میں ایسے جیسے قرآن کی فضیلت باقی کتابوں پر ہے، شعبان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسے جیسے میری فضیلت تمام نبیوں پر ہے، اور رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے۔ شعبان المعظم بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لفظ شعبان میں 5 حروف ہیں۔ ایک حرف شین ہے، دوسرا عین ہے، تیسرا با ہے، چوتھا الف ہے، پانچواں نون ہے۔ شعبان کی شین یہ شرف اور شرافت سے ہے، شعبان کی عین علوف یعنی بلندیوں سے ہے، شعبان کی با بر یعنی احسان سے ہے، شعبان کی الف الفت سے ہے، محبت سے ہے، شعبان کی نون نور ہدایت سے ہے۔ لفظ شعبان جب ادا ہوتا ہے، اس کی شین بتا دیتی ہے کہ یہ مہینہ شرافت والا مہینہ ہے۔ لفظ شعبان جب ادا ہوتا ہے، اس کی عین بتا دیتی ہے کہ یہ مہینہ بلندیوں والا مہینہ ہے۔ لفظ شعبان جب ادا ہوتا ہے، اس کی با بتاتی ہے بر احسان، ایک دوسرے پہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ لفظ شعبان جب ادا ہوتا ہے، اس کی الف بتاتی ہے کہ الفت محبت قائم کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ لفظ شعبان کی نون بتاتی ہے یہ نور ہدایت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی
بندوں کو نور ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ جو آدمی شعبان کے اندر محنت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایسا نور عطا فرمائیں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، جو اس کے آگے پیچھے ہوگا، دائیں بائیں ہوگا، جس کی روشنی کے اندر انسان چمکتا ہوا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے بعد کسی مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے نہیں رکھتے تھے جتنی کثرت کے ساتھ شعبان کے اندر روزے رکھتے تھے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتنی کثرت کے ساتھ روزے نہیں چھوڑتے تھے جتنا شعبان کے روزے چھوڑتے تھے، تاکہ پتہ چلے کہ شعبان رمضان کا فرق ہے، رمضان کے روزوں کی طرح شعبان کے روزوں کو میری امت فرض نہ سمجھ لے وے۔ یہی وجہ تھی صحابہ کرام جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے تھے تو فوراً قرآن کی تلاوت کے اندر منہمک ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے تھے، مقروض آدمی اپنے قرضے ادا کرتے تھے، قرض خواہ آدمی اپنے قرض وصول کرتے تھے۔ شعبان کا جب صحابہ چاند دیکھ لیتے تھے فوراً اپنے دکانوں کے حساب میں لگ جاتے تھے، فوراً اپنی زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اپنے عشر ادا کرتے تھے، تاکہ ہر امیر غریب کے گھر کے اندر راشن پہنچ سکے، غریبوں کے پاس زکوٰۃ صدقات کا پیسہ پہنچے، اور ہر گھر کے اندر چولہا جلے، اور ہر بندہ خوشحالی کے اندر ماہ رمضان کے روزے رکھ سکے۔ ہمارے ہاں تو رمضان گزر جاتا ہے، آخری عشرے کے اندر وہ بھی بغیر حساب کے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ صحابہ شعبان کے اندر یہ اپنی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے۔ شعبان اتنی فضیلتوں والا، اتنی برکتوں والا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی رات رکھی ہے جس کی اللہ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے فرماتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بہت بڑی مبارک رات ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ شعبان تو ویسے ہی بابرکت مہینہ تھا، پھر اللہ نے اس شعبان کو 4 چاند لگائے، اس مہینے کے اندر شب برات نصیب فرمائی۔ تم کیا جانو شب برات کیا ہے؟ شب برات کی فضیلت پوچھنی ہے تو فرشتوں سے پوچھو۔ جیسے میرے آپ کے ہاں 2 دن عید کے ہیں، فرشتوں کے ہاں 2 راتیں عید کی ہیں۔ میرے آپ کے ہاں دن کو عید ہوتی ہے، فرشتوں کے ہاں رات کو عید ہوتی ہے، کیونکہ میں آپ رات کو سوتے ہیں، فرشتے رات کو سوتے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کی عید رات کو رکھی ہیں، ہماری عید دن کو رکھی ہیں۔ ہماری عید عید الفطر ہے، ہماری عید عید الاضحیٰ ہے، فرشتوں کی عید شب برات ہے، فرشتوں کی عید لیلۃ القدر ہے۔ یہ اتنی برکت والی رات ہے جس کے بارے میں حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی کہا کرتے تھے ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ نصف شعبان، کہ لیلۃ القدر جو رمضان شریف کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد پورے سال میں 15 شعبان کے رات کے علاوہ کسی رات کو اتنا فضیلت حاصل نہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بعد 15 شعبان کی رات کو اللہ نے فضیلت نصیب فرمائی ہے۔ کوئی اس کو لیلۃ الصق بھی کہتا ہے، کوئی اس کو لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں، اس کا نام شب برات بھی ہے، اس کے نام لیلہ مبارکہ بھی ہے، اس کے کئی نام ہیں۔ شب برات زیادہ مشہور ہے۔ شب یہ فارسی کا لفظ ہے، برات یہ عربی کا لفظ ہے۔ براءۃ من اللہ و رسولہ، برات کا معنی آزادی ہوتا ہے، شب کا معنی رات ہوتا ہے۔ شب روز محنت کی اور یہ اس نے شب خون مارا، یہ شب کا معنی رات ہوتا ہے۔ شب برات کا مطلب آزادی والی رات ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کے داخلے نصیب فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس کو ہم نے مبارک رات کے اندر قرآن مجید کو اتارا۔ آپ میں سے کسی کے ذہن میں بات آئے یار مولوی صاحب بات کر گیا، قرآن کو اللہ نے شب برات کے اندر اتارا۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو مولوی صاحب کہتا ہے لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
اللہ نے اس کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا۔ جب حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کی سیرت 23 سال میں قرآن اتار کے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں قرآن اتارا، یا اللہ نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا، یا اللہ نے شب برات کے اندر قرآن اتارا۔ یار یہ کیا بات بنی؟ عزیزو بات آسان ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ نے قرآن اتارنے کا جو فیصلہ فرمایا وہ رات شب برات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزت ایک مقام ہے، وہاں سے جو قرآن اتارا وہ رات لیلۃ القدر تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت العزت سے جو زمین کے اوپر قرآن اتارا وہ 23 سال لگے، ایک ایک آیت ایک ایک سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کے اندر اتاری ہے۔ ایک تو یہ فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن اتارنے کا فیصلہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اس کو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ وہ رات ہے جس کو اللہ نے مبارک کہا۔ اللہ نے ہر چیز کو مبارک نہیں فرمایا، بہت کم چیزیں ہیں جس کو اللہ نے مبارک فرمایا۔ ان میں سے ایک شب برات بھی ہے، ان میں سے ایک وہ شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت کو بھی اللہ نے مبارک فرمایا، کیونکہ زیتون کا تیل جلانے کے کام آتا ہے، زیتون کا پھل سالن کے اندر استعمال ہوتا ہے، زیتون کے کثیر فائدے ہیں۔ یہی جو وجہ تھی جب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، سب سے پہلے جو پھل کھایا تھا وہ زیتون کا پھل کھایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ الیک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو جو کتاب نازل فرمائی ہے وہ کتاب مبارکہ، وہ مبارک کتاب ہے۔ قرآن مجید بھی مبارک کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، یہ قرآن مجید بھی مبارک ہے اور یہ شب برات بھی مبارک ہے، زیتون بھی مبارک ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، اللہ نے فرمایا ہم نے اس مکہ کو بھی بابرکت بنایا ہے، بیت اللہ بھی برکت کی جگہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے برکت فرمائی۔ وانزلنا من السماء ماء، وانزلنا من السماء ماء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمانوں سے پانی نازل فرمایا اس کو بھی اللہ نے مبارک فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ بارش کے پانی کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، یہ برکت والا پانی ہوتا ہے۔ آسمان سے اترنے والا پانی برکت والا، اترنے والا قرآن برکت والا، شجر زیتون کا درخت برکت والا، اللہ نے بیت اللہ کو فرمایا برکت والا، اس میں اللہ نے شب برات کو بھی فرمایا برکت والی رات۔ برکت ہی تو ہے کہ ایک رات کے اندر بنو کلب کی جتنا بکریاں ہیں ان بکریوں کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس کو اللہ نے مبارک فرمایا، یہ بڑی مبارک رات ہے۔ میں زور اس وجہ سے دے رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس وجہ سے پیدا نہیں کیا کہ ہم اپنی من چاہے گزاریں، جیسے دل کرے ہم اپنی زندگی گزاریں، اپنے جذبات اور شوق کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم پابند ہیں اللہ کے حکم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی جب تک نہیں گزاریں گے، پورا نہیں کریں گے اللہ کے حکموں کو، حضور کے طریقوں سے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ امر الہی کے ماننے کا نام دین ہے، جب تک دین جو حضور نے دیا اسی پہ عمل نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بڑھاتا ہے تب بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں، دین جو گھٹاتا ہے تب بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کھڑے ہوئے رسالے لکھ دیے، جی لیلۃ المبارکہ، یہ شب برات، یہ جی مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک بھی حدیث نہیں اس کی فضیلت میں، کوئی فضیلت نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ بعض لوگوں نے اتنا اچھالا کہ ایک ایک مستحب کو فرض کے درجے کے اندر لے گئے۔ بیچاروں کے عید پہ اتنا خرچہ نہیں ہوتے مسلمانوں کے جتنا شب برات پہ لوگ خرچ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ بھائی میانہ روی اختیار کرو، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو پیغمبر دے اسے لے لو، جسے پیغمبر روکے اس سے رک جاؤ۔ فضیلت بھی ثابت ہے، اچھالنا زیادہ اس کو اوپر نہ لے جانا اور اس کی فضیلت کو بالکل گھٹانا بھی نہیں جتنا حضور نے فرمایا۔ حضور کے 10 بڑے بڑے صحابہ شب برات کی حدیثیں لے کر آئے ہیں، بڑے صحابہ میں عام نہیں کہہ رہا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق جیسا محتاط صحابی ساری زندگی میں 200 حدیثیں پیغمبر کی امت تک پہنچائی، ان میں سے ایک حدیث شب برات کی فضیلت کی ہے۔ شب برات کی فضیلت میں اما عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ نے حدیث فضیلت کے اندر سنائی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہے،
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ راوی ہے، بڑے بڑے مشہور صحابہ نے اس کے اندر روایتیں نقل کی ہیں، 10 صحابہ روایتیں لے کر آئے۔ میں ایک کی بات کروں تو بات لمبی ہو جائے، میں عام طور پہ جو فضیلت سناتا ہوں وہ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ کی شہایا کرتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ کہا کرتی تھی، شعبان کا مہینہ تھا، 14 شعبان کی تاریخ تھی، رات کا ٹائم تھا، حضور تشریف لے کے آئے، اللہ کے نبی نے ضرورت کے زائد کپڑے اتارے، پھر حضور میرے ساتھ ایک چادر کے اندر لیٹ گئے۔ وہ چادر حضور کی کتان کی نہیں تھی، جو ہم نے چادر لپیٹی ہوئی تھی وہ چادر ریشم کی نہیں تھی، وہ چادر بریک جناب سوت کی نہیں تھی، سوتی بھی نہیں تھی۔ پھر کہنے والے نے کہہ لیا، اماں سے پوچھ لیا، اماں پھر وہ کس چیز کی تھی؟ فرمایا وہ چادر ایسی تھی جس کا تانا جو تھا وہ بالوں کا تھا، جس کا بانا تھوڑا وہ اونٹ کی اون کا تھا، اونٹ کی اون بالوں سے وہ چادر تیار کی جاتی تھی، وہ سب سے سستی چادر ہوتی تھی۔ اپنا غریبی بھی حضور کی گھر کی کیفیت بھی اماں عائشہ نے بتا دی اور بات محسوس بھی نہ ہونے دی کہ ہم نے جو چادر لپیٹی، جو چادر اوڑی وہ ریشم کی نہیں تھی، وہ سوتی نہیں تھی، بالوں اون کی بنی ہوئی تھی۔ حضور تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، آپ نے نالین مبارک پہنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تشریف لے گئے۔ میں سوچنے لگی کہ آج رات میری ہے، آج شمار ہے، شمار کو باری میری ہوتی ہے، پھر حضور کس بیوی کے پاس تشریف لے کے جا رہے۔ پھر میں نے حضور کا پیچھا کیا، پھر چلتے 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 میں نے کیا دیکھا، حضور جا کے ٹھہرے جنت البقیع کے اندر، اللہ کے نبی کے نبوت والے ہاتھ اٹھے ہیں اور نبوت کی زبان چل رہی ہے، اللہ کے نبی امت کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ جتنا بھی لوگ جنت البقیع میں آرام کر رہے تھے، ساری امت مسلمہ کی دعائیں ہو رہی ہے۔ میں نے کہا عائشہ تو اپنے کام میں لگی ہے، پاک پیغمبر اللہ کے کام کے اندر لگی ہے، سبحان اللہ عائشہ تجھے کیا ہو گیا؟ پھر میں جلدی جلدی بھاگی دوڑی آئی، پھر میں آ کے بستر پہ آرام کرنے لگی۔ حضور تشریف لائے، دیکھا تو میرا سانس پھولا ہوا تھا، میرا سانس چڑھا ہوا تھا، تو حضور نے پوچھا عائشہ خیر تو ہے تیرا سانس پھولا ہوا ہے؟ میں نے کہا حضور بات اس طرح ہے، جب آپ تشریف لے گئے تو میں نے سمجھا حضور کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں۔ فرمایا عائشہ تو نے کیا خیال کیا؟ اللہ اس کے رسول تیرا حق مارے گا، میں امت کو حق دینے آیا ہوں، حق مارنے نہیں آیا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا عائشہ اگر اجازت دے میں مصلی پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا حضور آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھایا، آپ نے 2 رکعت کی نیت کی، لمبا قیام تھا، لمبا رکوع تھا، پھر لمبے سجدے تھے، پھر حضور کھڑے ہوئے، پھر لمبا قیام تھا، رکوع کیا، پھر جو حضور سجدے میں گئے، سجدہ اتنا طویل ہو گیا، سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، حضور کی حرکت محسوس نہ ہوئی، میرے پاؤں اور گھٹنوں کے اندر درد ہونے لگا۔ وجہ کیا تھی؟ حجرہ بہت چھوٹا ہوتا تھا۔ فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے تھے میں اپنے پاؤں سیدھے کر لیتی تھی، جب حضور سجدے میں آتے میں اپنے پاؤں مبارک سمیٹ لیتی تھی۔ میں نے پاؤں سمیٹے ہوئے تھے کہ حضور سجدے سے ساتھ اٹھائیں گے، پھر پاؤں سیدھے کروں گی، اذان کا ٹائم ہونے والا ہے، دوسری رکعت کا سجدہ اتنا لمبا ہے کہ حضور نے حرکت نہ کی۔ پھر خیال ہوا عائشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اللہ کو پیارے تو نہ ہو گئے، تجھے چھوڑ تو نہ چلے گئے، دیکھ تو صحیح حضور کیوں نہیں اٹھ رہے۔ پھر میں گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو ہاتھ لگایا تو اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک میں حرکت محسوس کی، حضور امت کی دعاؤں کے اندر مصروف تھے۔ پھر حضور نے سر مبارک اٹھایا، سلام پھیرا، پوچھا عائشہ خیر تو ہے، کیوں میرے پاؤں مبارک کو ہاتھ رکھ رہی تھی؟ میں نے کہا محبوب اپنے پاؤں مبارک آگے کیجئے، اللہ کے نبی نے پاؤں مبارک آگے کیجئے، اللہ کے نبی نے پاؤں مبارک آگے کیے۔ میں نے اپنے گود کے اندر پاؤں رکھے، حضور کے پاؤں سوٹ چکے تھے ساری رات قیام کی وجہ سے، ساری رات رکوع کی وجہ سے، تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو دبانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا میٹھے پیغمبر اللہ نے قرآن میں کہا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے اگلی پچھلی ساری چوکیں اللہ نے آپ کی معاف فرما دی ہیں، اللہ نے اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف فرما دی ہیں، اللہ نے آپ کو شافع محشر بنایا، اللہ نے آپ کو ساقی کوثر بنایا، اللہ نے آپ کو لواء الحمد نصیب فرمایا، اللہ نے شفاعت کبریٰ کا تاج نصیب فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا مقام ارشاد فرمایا۔ پھر کیا وجہ ہے؟ آپ اتنی لمبی
रकातें पढ़ते हैं, पाँव मुबारक सूज जाते हैं। वो फरमाया मेरी आयशा और मेरी हुमैरा, तुझे नहीं पता कौन सी रात है, महबूब कौन सी रात है? फरमाया 15 शबान है, आज शब बरात है, आज खुद जिब्रील आया था, उसने कहा था उम्मत की दुआएं करे, उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं करे। तब मैं खड़ा हुआ, दुआएं करने लगा। इस रात में अल्लाह की रहमत इतना जोश में होती है, इतना जोश में होती है। बनु कल्ब पूरे अरब का सबसे बड़ा कबीला था, जिसकी सबसे ज्यादा बकरियां हुआ करते थे। बनु कल्ब की जितना बकरियां हैं, उन बकरियों के ऊपर जितना बाल है, अल्लाह उन बालों के बकदर मेरी उम्मत के जितने गुनाहगार होते हैं, अल्लाह उनको जहन्नम से आजाद करके जन्नत के दाखिले अता फरमा दिया करते हैं। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के अंदर इबादत की, जबकि एक पर्दे हटने की देर थी, हुजूर सीधा मस्जिद नबी में आ जाते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा मुबारक मस्जिद नबी के अंदर खुलता था। बात समझे, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु, हुजूर दे उसे ले लो, जिससे हुजूर रुके उसे रोके, उससे रुक जाओ। एक बार मसला समझ में आया, मस्जिदों में इज्तिमा करने की ज़रूरत नहीं, मस्जिदों के अंदर शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तशरीफ़ ले गए और आपने दुआ फरमाई। इससे मालूम हुआ कि चिराग जलाने की कब्रिस्तान में ज़रूरत नहीं। इससे मालूम हुआ कि वहाँ खाने लेकर जाना, इसकी बेहुरमती करने की ज़रूरत, वहाँ मकाम अफसोस है, वहाँ मौत को याद करने का हुक्म है। ना ये लेके वहाँ खाने बैठकर खाने कब्रिस्तान में खाना मुनाफिक का काम है, मुसलमान की शान नहीं। अल्लाह के नबी अकेले गए, आपको अकेले में टाइम मिले आप चले जाएं, वहाँ दुआ करके आएँ, कोई आपको नहीं रोकेगा। आप घर के अंदर खड़े हो जाएं, इबादत करने लगे, आपको कोई रोकेगा नहीं। ये बरा मका एक कौम थी, हारून रशीद के दौर में वो मजूसी थे, आग की पूजा करते थे, आग के साथ बड़ी मोहब्बत थी। जब वो मुसलमान हुए ना, मुसलमान तो हो गए, लेकिन आदत तो पहले वाली थी। उनको शौक था बत्तियां जलाने का, चिराग जलाने का, तो वो ऐसे त्योहारों पर फिर चिराग जलाते, बत्तियां जलाते। फिर हमारे मुसलमान जल्दी मुतासर होते हैं, हम भी 5-6 पुश्तों में हम देखें तो बाद में हिंदू नज़र आते हैं, तो उनकी आदत आज तक हमारे दिमाग के अंदर बैठी हुई हैं। शब बारात आते ही हम जाके टाखे पटाखे ले आते हैं, शब बारात आते ही मस्जिदों के अंदर हम बत्तियां जला लेते हैं, शब बारात आते ही जाके हम चिराग जो है वो कब्रिस्तान के अंदर जलाना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें बिदअत हैं, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। अदी बिन हातिम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ लाए, हुजूर से पूछा अल्लाह के नबी, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है कि उन्होंने आबा व अजदाद को रब बनाया हुआ था, हम तो उनकी इबादत नहीं कर सकते थे। फरमाया रब उसको कहते हैं जिसकी मानी जाए, जिससे रोके उससे रुके, जिसको रोके उसको रुक जाए बंदा, जिससे अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे वो बंदा करे। तुम भी बाप दादा तुम कहते थे वो तुम करते थे, बाप दादा जिस चीज़ से तुम्हें रोकते थे तुम रुक जाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसका हाथ मुबारक हुजूर ने आगे बढ़ाया, फिर आपने गले के अंदर हजरत अदी बिन हातिम ने एक सलीब का निशान पहन रखा था, जैसे हमारे यहाँ बच्चे बेचारे अनजान ये पहन लेते लाकड़ जिसमें क्रॉस का निशान बना होता है, ये ईसाई होने की निशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतारा और फेंक दिया। फरमाया यही है बाप दादा का दीन, बाप दादा हमारे करते आए तो हम भी करते आए हैं। 15 शबान को चोरी, ये तो कहीं पर भी साबित नहीं है। हलवा पकाना कहीं पर भी साबित नहीं है। कुछ लोगों को ये भी देखा गया है कि 15 शबान है, क्या कर रहे हैं, ए जी बेरी के पत्ते डाल रहे, ये पका रहे और जीते जीते गुस्ल कर ले, मतलब मरते टाइम तुम्हें गुस्ल ना दिया जाए। ये कहाँ से लिखा हुआ है? इस हदीस में आपने पूरी हदीस सुनी, 10 सहाबा की सारी हदीसें मैंने पढ़ी, कहीं पर गुस्ल करने का हुक्म नहीं, ना अपने घर की औरतों को बेरी के पत्ते पकाने का हुक्म करना, ना खुद पकाना बेरी के पत्ते से गुस्ल करना। ये मुर्दे के लिए होते, जिंदा के लिए नहीं होता। मुर्दे को नहलाया जाता है ऐसे, और ना ही ये रूहें भटकती रहती है। ये जी रूहें भटकती है, खत्म दिलवाते हैं तो रूहें मिलती हैं। ये सारा हमारे मौलियों के पेट का मसला है, कोई रूह नहीं भटकती। जब बंदा फौत होता है नेक रूहों के अंदर शामिल हो जाती है, बद रूहों के अंदर शामिल हो जाती है। ये हमारे हलवे के इंतजार में पूरा साल नहीं भटकती रहती है। कोई और हलवा पकाने का हुक्म नहीं। हाँ हो सके तो रोजा रखना, लेकिन शबान में 15 शबान के रोजा कोई मुस्तहब कोई सुन्नत फर्ज नहीं है। अल्लाह के नबी 3 रोजे रखते थे हर दिन, हर महीने में।
ایک 14 13 کا 14 کا 15 کا، ان کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہیں۔ اگر ہو سکے تو 13 14 15 کے روزے رکھ لینا، ہو سکے تو راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منانے کی کوشش کر لینا، توبہ کر لینا، اور ساری فضیلت اپنی جگہ پہ تم توبہ بھی کرو، قرآن بھی پڑھو، اور درود تو کثرت سے پڑھنا۔ درود اس وجہ سے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، مفسرین نے فرمایا یہ جو آیت ہے شعبان کے اندر نازل ہوئی ہے، اور شعبان حضور نے فرمایا میرا مہینہ ہے، حق یہ ہے کہ حضور کے مہینے میں حضور پہ درود کثرت سے پڑھا جائے۔ یہ درود بھی تب قبول ہے، یہ نماز بھی تب قبول ہے کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان یاد ہو کہ اس بندے کی یہ قبول ہوتی ہے جو بندہ کسی کو نہ حق قتل کر کے نہ آیا ہو، نہ حق کسی کو قتل کیا ہے، اس بندے کی عبادت قبول نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک بندے نے ایک بچے قتل کر دیا، پوچھا بھی تو نے قتل کیا؟ کہا جی نہیں، میرے ساتھ 6 بندے اور بھی تھے، 7 بندوں کو پکڑوایا، 7 کو کٹا کر کے 7 کی گردنیں اڑا دی۔ کہا بات عجیب ہے، بندہ ایک قتل ہوا، یہاں 7 قتل ہو گئے۔ کہا عمر کا انصاف تو یہ تھا اگر سنائے یمن کے سارے لوگ ایک بچے کے قتل کے اندر شریک ہوتے، میں سارے یمن والوں کو پکڑا کے ساروں کی ساروں کی گردنیں اتار دیتا۔ ایک مسلمان کے قتل سارے مسلمانوں کو قتل ہے، ایک مسلمان کی جان بچانا سارے مسلمانوں کی جان بچانا ہے۔ جو آدمی کسی کو ناحق قتل کرے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا، اس کی کوئی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ یہ حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے حاصل پور کے آگے ایک علاقہ ہے قیم پور، وہاں ایک مدرسہ ہے، وہاں مدرسے کے اندر ساتھی بتانے لگا کہ یہاں جو مدرسہ ہے فلانے ذمہ دار نے مسجد کی زمین دی تھی، مدرسے کی زمین دی تھی، پھر کیا ہوا؟ کہا جی فوت ہو گیا۔ کیسے فوت ہوا؟ کہا اس کا نوجوان بچہ نشے کی لت لگ گئی تھی، باپ دن رات نصیحت کرتا تھا بیٹا نشہ کرے گا تو سارے گناہ کرے گا، نشہ تو ام الخبائث ہے، سارے برائیوں کی جڑ ہے، بیٹا چھوڑ دے۔ باپ خیر خواہ ہے، بیٹا جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ایک دن بیٹے نے اپنے زمین کے مستاجروں کو بلایا، پھر اپنے باپ کو ایک کھیت کے اندر بلایا، پھر اپنے باپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے چونے والے پاؤں پانی کے اندر ڈال دیا۔ باپ تڑپتے تڑپتے وہاں پر مر گیا، پھر اسی جگہ کھڈا کھود کے باپ کو دفن کر دیا۔ بتاؤ یہ جو باپ کو قاتل ہے وہ اگر شب برات کو بھی عبادت کرے ٹکے کا اس کو ثواب نہیں ملتا۔ پھر یہ لمبی کہانی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسی کتے کی موت اس کو نصیب فرمائی۔ وہ بندہ کتے کی موت مرا تھا جس نے باپ کو قتل کیا، شراب کا عادی، کبھی اس کی شب برات کے اندر معافی نہیں ہوتی۔ ایزار اپنے ٹاخنوں سے نیچے لٹکانے والا شب برات کے اندر بھی عبادت کرے تب بھی اس کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ مشرک آدمی مشرک سے اگر شرک سے توبہ نہیں کرتا، چاہے وہ شرک خفی ہے، چاہے وہ شرک جلی ہے، چاہے وہ ریا ہے، یہ بندہ بھی اگر شب برات کو کھڑا ہو کے عبادت کرے اس کی بھی معافی نہیں ہوتی۔ زنا کا عادی، جو آدمی زنا کار ہے، وہ شب برات کو آ جائے عبادت کرنے لگ جائے تب بھی اس کی معافی نہیں ہوتی۔ عزیزو کینہ پرور، جس کے دل کے اندر کینہ ہو، حسد ہو، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلتا ہو، اللہ مجھے ملے نہ ملے اس سے چھین لے، اس کا نقصان ہو جائے، یہ حسد کی آگ میں جلنے والا شب برات کو آئے عبادت کرے تب بھی اس کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ اگر اللہ سے گناہوں کی معافی کروانی ہے، جس اللہ کی رحمت کے 300 دروازے شب برات کے اندر کھلے ہوتے ہیں، 300 دروازے، اللہ پاک کا منادی کہہ رہا ہوتا ہے آ میرے بندے آ میرے بندے آ جا۔ اگر تو نے ان گناہوں سے توبہ کر لی ہے، ان گناہوں سے محفوظ ہے، آنکھوں سے آنسو گرانا تیرا کام ہے، تیری ساری زندگی گناہوں کو معاف کر دینا رب العلا کا کام ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، بدعت سے بچیں گے انشاءاللہ۔